بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹارگٹ پیپر آف اردو کلاس 9th نیو ریڈیوس سلیبس کے مطابق 2025 انشاءاللہ العزیز پیپر اسی ٹارگٹ پیپر میں سے آئے گا. سائنس گروپ اینڈ آرٹس گروپ 75 میں سے 73 نمبر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. غور سے سنیے گا اور دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے گا، اپنے گروپ میں شیئر کیجیے گا. شہید سے پہلے جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ تمام موجود ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ نامدیو مالی کچھ ورک تاریخ سے خط غالب میں سے ہر گوپال تفتہ ان کو جو خط لکھا گیا وہ 2 نظمیں ہیں، ایک حمد اور نعت، اور غزلیات 2 ہیں، مرزا غالب کی اور ادا جعفری کی. یہ تمام اخلاق نبی، امید کی خوشی، قومی ہمدردی، رشتہ ناتا، نظریہ پاکستان. اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، بوڑھی کاکی اور سیانہ بادشاہ. باقی جو ہے شہید، نامدیو مالی، یہ تمام وہ جو بتائے گئے ابھی. اس کے علاوہ جو گرامر ہے وہ تمام چیزیں. 15 MCQs ہیں. اس کے علاوہ سوال نمبر 2 میں شارٹ کوسچن آنسر 5 آتے ہیں اور 2 کرنے ہوتے ہیں بس. اب وہ جو آئیں گے وہ ان تمام چیپٹروں میں سے آئیں گے، اور یہ ایک ماڈل کے طور پر کچھ بتایا گیا ہے. تقریباً یہ 10 کوشچن دیے گئے ہیں. امید ہے اس کے مطابق ہی آئیں گے، اس جیسے ہی آئیں گے. اگر آپ نے خلاصے یاد کیے ہوئے ہیں تو اس میں سے جو سوال آ رہے ہوتے ہیں اس کو لکھنا ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ ایک لائن کا آنسر نہ لکھا کریں، کیونکہ 3 نمبر کا سوال ہے، 3 یا 4 لائنیں لازمی لکھیں. اس کے بعد سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 میں خلاصہ یا مرکزی خیال لکھیں. تمام اسباق وغیرہ کا جو ہوتا ہے اس میں یہ سبق لکھے گئے ہیں: شہید، بوڑھی کاکی، نامدیو مالی، اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا اور امید کی خوشی. مرکزی خیال 5 نمبر کا ہے یا خلاصہ. اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے وہ ہے نظموں کا مرکزی خیال یا خلاصہ. نظمیں تو صرف 2 ہی ہیں، حمد اور نعت. ان دونوں کا مرکزی خیال یاد کر لیجیے گا. اس کے بعد شعری اصطلاحات میں سے یا اصناف ادب میں سے ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہوتی ہے، اور کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ دی جاتی ہیں. 6 نمبر ہوتے ہیں، 1 کے 3 نمبر ہیں. اب ہم بہت اچھے انداز میں ہم مقطع کی تعریف یاد کریں، پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت شعر کے ذریعے، مثال دیں، پھر وضاحت کریں. ایسے قافیہ کیا ہے مثال کے ذریعے بتائیں اور بعد میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. ردیف، تلمیح، صنعت تضاد اور استعارہ. یا اصناف ادب میں سے افسانہ کیا ہے، ناول کیا ہے، سفر نامہ، ڈرامہ، خاکہ. اس کے بعد سوال نمبر 6. اس میں 2 چیزیں ہیں، الف اور بے. الف 4 نمبر کا ہے. اس میں یہ جو سابقے اور لائحقے ہیں دیے جاتے ہیں ان کو الگ الگ لکھنا ہوتا ہے. اب معلوم ہو کہ سابقے کیا ہیں اور لائحقے کیا ہیں. اور ایسے ہی ان کی تعریف لکھنی ہوتی ہے گرامر کی. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب تام، مرکب ناقص، اسم مصغر،
اسم مکبر، ان کے بارے میں یاد کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ بے میں آتا ہے جملے، محاورات کے جملے 4 کرنے ہوتے ہیں، 4 نمبر کے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ حصہ جیم، عبارت کی تشریح۔ اب اس کے لیے یہ جو اسباق لکھے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اور نمونے کے طور پر 2 پیراگراف دیے گئے ہیں، اقتباس یا پیراگراف دیے گئے ہیں، اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ سبق کا نام اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، یا جملے کی تشریح۔ اس کو ذرا پڑھ لیجیے خود ہی، ایک نمونے کے طور پر کچھ دیے گئے ہیں، اس طرح کی جملے آتے ہیں سبق کے درمیان سے۔ سوال نمبر 8، رسمی خط یا غیر رسمی خط؟ جو آسان لگے وہ لکھ سکتے ہیں۔ رسمی خط جو ہے دوست کے نام، ابو، بڑے بھائی، ان کو جو خط لکھا جاتا ہے یہ ہے رسمی۔ غیر رسمی خط اور رسمی جو ہے مدیر کے نام خط، کسی پرنسپل صاحبہ یا پرنسپل صاحب کے نام خط، کسی بڑے افسر کے نام جو خط لکھا جاتا ہے اس کو رسمی خط کہا جاتا ہے۔ پیپر میں 4 اشعار آئیں گے، 2 کی تشریح کرنی ہوگی۔ حمد، نعت، ادا جعفری کی غزل اور اسد اللہ خان غالب کی غزل میں سے، یا بند کی تشریح کر لیں۔ بند کی تشریح بھی آسان ہے، ایک حمد میں سے آئے گی اور ایک نعت میں سے۔ یہ جو ہے حمد میں سے ہے اور یہ نعت میں سے، تو یہ بھی آسان ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہوگا مضمون یا حالات زندگی، اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس میں سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔